اتنے کہڑے پاسے جا وڑیا انہیں بابری مسجد بحال کرنی ظہیر الدین بابر پتہ ہے 10,000 دن لشکر سی تے رانا سانگے کو 80,000 دا لشکر سی کیوں جی اسی واسطے تو انہوں نے بابری مسجد دا دکھ سی 10,000 کتھے تے 80,000 کتھے رانا سانگا سامنے کھڑیا ظہیر الدین بابر اج بیٹھ کے کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد ہم نے سب نے شہید ہو جانا ہے فوج دا مرال نیچے گریا اس نو کہتے ہیں قیادت کیوں جی اس نو کہتے ہیں قیادت اور جب دیکھے نا فوج دا مرال بہت نیچے گر گیا کہنے لگا بھی ہم نے شہید ہو جانا ہے پھر این سر چک کے کہنے لگا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے جب توجہ بھائی 10,000 نے 80,000 میں شکست دے دی اے ہندو ان وہی زخمن پرانے انہوں نے بھلے تو کوئی نہیں لے گئے تو مسئلہ ہے نا جڑا کھا کے راتی دسویرے بھلے ہونا یہ بات ہے او سنو انہوں نے ظہیر الدین بابر دی مسجد پتروں اسی بنانی مودی بھی سنے تھے مودی نے سارا خاندان بھی سنے انشاءاللہ ایک دن فوج پاکستان دی اتنے داخل ہونی ایک دن دہلی وچ اسلام دا جھنڈا دوبارہ لگنا ہے اے تسی بھول جاؤ ایک وقت گزر جائے گا اقبال کہتا یہ وقت ہے میں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام اقبال کہتا نکل کر صحرا سے اور جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار وہ شیر پھر آنا ہے یہ سدا ہی رہنا ہے یہ وقت بدل جانا ہے یہ مندر نہیں پڑھنے مندر نہیں لاؤ جی حضور جب مولا علی اتنے چڑھے نا تو مولا علی فرمانے نے اس تو جناب پتل نالو بڑے بڑے انہوں نے ایڈیڈی میخاں لگیاں سن زمین تک لوہے نالو پکا انہوں پیڑا کعبے دی چھتوں تے لایا سی جب مولا علی چڑھ گئے حضور پیچھے ہٹ گئے سنو ذرا منظر دیکھو تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا اور مجھے ہر ادا میں مزہ ملا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کی حسن آزادی مولا علی فرمانا حضور نے پیچھے ہٹے نا تو مولا علی انہوں کھیل رہا سن نا تو حضور نے اینڈ کر کے فرمایا حضور نے خود طریقہ دسیا بھائی حضور بت پٹنا کیا آج تم دوبارہ بت پرستیوں کی باتیں کرتے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ آپ کیوں سخت باتیں کرتے ہیں چلے آؤ رسول اللہ آ گیا باتیں ہو گئی ختم اب حضور آ گیا اب قیامت تک حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہے درمیان میں حضور نے کوئی جگہ نہیں چھڑ دی گئی اور کوئی گھسے حضور نے فرمایا ہاں جی یہ ختم نبوت کی لاؤ میں ختم نبوت حدیث پڑھ رہا عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد وكان رباتا من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجه